جی یہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس کا کیا بنا؟ بات چیت تو کوئی نہیں ہو رہی تھی بالکل نہیں ہوئی. نہیں بات چیت نہیں. دیکھیں وہ میں نے بار کہا ہے, کاشف صاحب آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ جی کے پی لیول کے اوپر جو ہماری چونکہ ایک ہماری اکائی ہے اس وہاں ہماری حکومت ہے, تو وہ ایک ان کا ہے کہ انٹریکشن ہے, اور چھوٹا موٹا 22 اگست کا جو ہمارا جلسہ بھی انہوں نے پوسٹ پون کروایا تھا, اس حد تک تو انٹریکشن ہے, لیکن اس کو میں بات چیت کا نام نہیں دوں گا. اور بات چیت ہونی چاہیے تھی. میرا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈائلاگ کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے, اور اس ملک کے مسائل کا حل بھی جو ہے وہ بھی ڈائلاگ میں ہے. دیکھیے 24 کا لیکن سر آپ کی اس ڈائلاگ کی ڈیمانڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کو دعوت دی مذاکرات کی, آپ لوگ جواب نہیں دیتے سیاسی مذاکرات کو. کاشف اس لیے کہ ان کے مذاکرات کی دعوت دینے میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں, کوئی اس پہ ویٹ ہی نہیں ہے. وہ ان کو مذاکرات کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی اپنے آقاؤں سے, تو وہ ان سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا بات ہے کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے ان سے آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ ان کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے ہیں. ہاں جن کے جو طاقت کا منبع ہے, جنہوں نے جن کے مدد پاس کیا پاور پھر ہے, آپ جو ان کو پاور لیجیٹمائز بلڈرز ہیں, کرنے کو تیار ہیں, لیکن جنہوں نے جو بینیفیشری ہیں اس کو لیجیٹمائز کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ. نہیں جی بینیفیشریز نہیں ہے, اور ان کے ساتھ بھی ہم کو ڈیل کرنے نہیں بیٹھیں گے جی. ہم تو صرف بیسک ہماری کنٹینشن یہ ہے جی کہ اس ملک کے ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر آج ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا شروع کر دے تو ملک صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اینڈ دس از واٹ وی آر ڈیمانڈنگ. جو ہماری ڈیمانڈز ہیں سامنے وہ بھی یہی ہیں, اور کچھ نہیں ہے. آج بھی بات کر سکتے ہیں. صاحب چلیں لیٹس سی کہ یہ معاملہ جاتا کدھر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اسلام آباد آئیں گے, لاسٹ ٹائم آپ کا احتجاج اسلام آباد آیا تھا, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. علی امین بھی غائب ہو گئے, ان کے بارے میں الزام بھی لگتا رہا. حالانکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ جس کے اوپر اگر حکومت نے کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کیونکہ حکومت اگر خود علی امین کے ساتھ رلی ہوئی ہے یا علی امین کسی ایئر کور کے ساتھ رلے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی اس چیز کے اوپر علی امین پر تنقید نہ کرتا. تنقید اسی لیے ہو رہی ہے شاید کیونکہ ہر چیز کنٹرول میں نہیں ہے علی امین کی, اور اب علی امین نے بھی کہہ دیا کہ مکمل تیاری. یہ بتائیے سر, لاسٹ ٹائم بھی اسٹریٹجی نہیں تھی, اب بھی کوئی پلان ہے کہ اسلام آباد آ کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے, دھرنا دے دینا ہے, کس جگہ پہنچنا ہے, کوئی اس کا پلان ہے؟ جی کل تک اسٹریٹجی ساری جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. شاید اس کے کچھ حصے آپ تک نہ پہنچ سکیں, کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک کچھ ہم چیزیں جو ہیں وہ اس کی پبلک اناؤنسمنٹ نہ کریں, کیونکہ مثلا کمیٹی بنانی ہے. اگر کمیٹی میں جو لوگ ہیں ان کا نام اگر ہم دے دیں گے تو وہ کل جیل میں بیٹھے ہوں گے, ان کو اٹھا لیا جائے گا, ہم ان کو تلاش کر رہے ہوں گے. سو بہت ساری اس اسٹریٹجی میں ایسے میری بات کمپوننٹس بتاؤں, جو بندہ کمیٹی میں ہو سکتا ہے نا, اس میں سے باہر کسی کو نہیں چھوڑنا. کسی نہیں, ہر صورت ہمیں پتہ ہے کہ ان کو چھوڑیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیدہ لیڈر جو مذاکرات کے قابل ہیں, اگر حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تو سخت کریک ڈاؤن ہوگا, چھوڑیں گے کسی کو نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کاشف صاحب, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کم از کم کچھ لوگ ان میں سے چھپا کے رکھ لیں, اور وہ پھر جب دن آئے 24 آئے تو کم از کم کچھ لوگ موجود ہوں اس کو لیڈ کرنے کے لیے. یہ بتائیں آخر میں رؤف حسن صاحب, کامیابی کا یعنی آپ کا یہ احتجاج, یا تو اسلام آباد کے لوگ نکلے, لیٹ سے کے پی والوں کو انٹر نہیں ہونے, کوشش ہی ہوگی نہ ہو, موٹر ویز بند ہوں گے, جی ٹی روڈ بند ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ ہماری تو یہی کامیابی ہے جی, پورا پاکستان انہوں نے بند کر دیا, کوئی اسلام آباد آ نہیں سکتا, کچھ جا نہیں سکتا. لیکن پھر بھی وہ دن آ گیا, 24 نومبر آ گئی. کامیابی کا معیار کیا آپ کا, کیا ہوگا تو آپ کہیں گے کامیاب؟ یعنی حکومت گر جائے گی تو آپ کامیاب ہوں گے؟ یہ ڈیمانڈز ہماری جو 4 ہیں, 3 نہیں ہیں 4 ڈیمانڈز ہیں, یہ ڈیمانڈز اگر میٹ ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی جی. میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ اگر اس احتجاج کی بیسس کے اوپر میننگ فل ڈائلاگ ہو جاتا ہے, اکراس دا ٹیبل آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو اس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ پاسبل ہیں, اور دونوں صورتوں کے لیے ہمیں اپنی آپشنز جو ہے نا ان کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا. یا تو ہم بیٹھے رہیں گے, پرولونگ قسم کا احتجاج ہوگا, اور یا پھر یہ ہے کہ جی اس کی بیسس کے اوپر, اس پریشر کی بیسس کے اوپر جو ڈائلاگ جو بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا میری اپنی اپریزل کے مطابق, وہ ڈائلاگ جو ہے وہ کمنس ہو جائے گا, اور ہم ایک نتیجے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں میرا خیال ہے کہ قابل قبول. تو ڈائلاگ بھی ایک کامیابی کی علامت ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو ہم گنس تو نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی لڑائی تو نہیں ہے ہماری. پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو اس کے ویپنز کیا ہوتے ہیں, وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے نا, وہ کراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہی آپ نے بات کرنی ہے, تو اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے ڈیفینیٹلی, اور اس کے لیے ہم ہمارے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا.
سو ڈائلاگ شروع ہو جائے تب، ورنہ ایک دھرنا ہوگا. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا 2014 سے زیادہ زوردار دھرنا تو پاکستان میں نہیں ہوا. وہ کہ مولانا صاحب بھی آئے، بعد میں بھی لوگوں نے کوششیں کی، لیکن اگر ایک دھرنا جو تاریخ میں ایک مقبول دھرنے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا دھرنا ہے 2014. مقبول اس لیے کیونکہ اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی، بیچ میں آ کے نمبرز بھی آ گئے، لوگ بھی آ گئے، ساری قوتیں. آپ حکومت نہیں گرا پائے، آپ اپنی ڈیمانڈز نہیں منوا پائے. واٹ ڈو یو تھنک، وائی ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ کیا فرق ہوگا کہ آپ کی ڈیمانڈز مان لی جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ کافی کچھ نیا پن ہوگا اس میں. ایک دن کا انتظار کر لیجئے کاشف صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں سے کافی کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کریں گے. یہ ایک ملٹیپل لیولز کے اوپر یہ احتجاج ہوگا، اور اس میں صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ شریک ہوگا، جو سب سے بڑا فیکٹر ہوگا. اور اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اگر اس کی ہم کال دیتے ہیں، اگر ملک لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ملک برداشت نہیں کر سکے گا ایک دن 2 دن. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو غلط کام ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں، پرٹیکولرلی سنس 8 فیبرری، ان کو آپ ریورس کریں. جن کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے، جن کو دیا گیا ہے، ان کو حکومت تفویض کریں یا نئے الیکشن کروائیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑی آسانی سے بات چیت کے ذریعے، پریگمیٹک آپ کا مجھے پلان سمجھ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکلائزڈ اسلام آباد بیسڈ احتجاج نہیں ہوگا، صرف اسلام آباد پہنچنے کی کوشش نہیں ہوگا، پورا پاکستان بند کریں گے. جی ہاں، بالکل. لاہور والے لاہور بند کریں گے، بالکل. کراچی والے کراچی کو بند کریں گے، پشاور تو خیر KP تو ہے ہی آپ کا. ایک یہ پلان ہے. ایک شہر کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا میرا خیال ہے. یہ آپ کے پاس سب تک کل تک آ جائے گا سارا کچھ. مطلب اس میں سب کچھ تو نہیں آئے گا آپ کے پاس، لازمی بات ہے چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کسی ایک ون سٹی فوکس جو ہے احتجاج نہیں ہوگا. اس میں تمام ملک جو ہے، آپ GT روڈز بند کر دیں گے، آپ بڑی بڑی شرائیں بند کر دیں گے، بڑے شہر بند کر دیں گے، جگہ جگہ پتھراؤ ہوگا، پولیس ہوگی، آنسو گیس چلے گی، نظام زندگی آپ روک دیں گے. This is how it looks. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پلان ہے آپ کا. 1 یا 2 دن انتظار کر لیجئے، اس کے خد و خال سب آپ کے سامنے آ جائیں گے. جی میں اس وقت کنجیکچر نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن میں قریب تر ہوں نا ویسے لارجر پلان کے. آپ ہمیشہ قریب تر ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی دور نہیں ہوتے ہیں کاشف صاحب، آپ پہنچ جاتے ہیں. لیٹ سی رؤف حسن صاحب کے آگے کل پرسوں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب جب کہ آپ نے احتجاج کا اعلان کیا یہاں پہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. آئینی آپشنز گورنمنٹ کے پاس کیا ہے؟ کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو حکومت کوشش کرے گی کہ پختونخوا کی حکومت اپنی حکومتی مسل کے ساتھ اسلام آباد نہ آ پائے. کیا گورنر راج لگے گا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اب اگلے چند دن بڑے دلچسپ بھی ہوں گے اور کریٹیکل بھی. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے کشتیاں جلانے کا اعلان کر دیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے. اور دس از، جیسے رؤف حسن صاحب نے کہا، دس از اٹ، دس از ڈو اور ڈائی. یعنی اگر کامیاب ہو گئے پھر ظاہر ہے بہت کچھ، لیکن ناکام ہوئے وہ آپشن انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. لیکن اگر ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن فی الحال بریک لیتے ہیں.